سورہ نبا. سورہ نبا کا تعارف. مقام نزول. سورہ نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں 2 رکوع، 40 آیتیں، 173 کلمے اور 970 حروف ہیں. نبا نام رکھنے کی وجہ، عربی میں خبر کو نبا کہتے ہیں، اور اس سورت کی دوسری آیت میں یہ لفظ موجود ہے جس کی مناسبت سے اسے سورہ نبا کہتے ہیں. نیز اس سورت کو سورہ تساؤل اور سورہ عما یتساءلون بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں. سورہ نبا کے مضامین. اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مختلف دلائل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں. نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت کے بارے میں مشرکین کی باہمی گفتگو کے بارے میں بتایا گیا، اور قیامت قائم ہونے کی خبر دے کر اس کے واقع ہونے پر دلائل بیان کیے گئے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے چند آثار بتا کر انسان کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر دلائل بیان کیے گئے. نمبر 3، دوبارہ زندہ کیے جانے اور مخلوق کے درمیان فیصلہ کیے جانے کا وقت بتایا گیا. نمبر 4، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم کافروں کے انتظار میں ہے، اور اس کے بعد کافروں کے عذاب کی مختلف اقسام اور نیک مسلمانوں کے ثواب کی مختلف انواع بیان کی گئیں. سورہ مرسلات کے ساتھ مناسبت. سورہ نبا کی اپنے سے ماں قبل سورت مرسلات کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا گیا اور اس چیز پر دلائل دیے گئے ہیں. دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں جنت اور جہنم کے اوصاف، نیک مسلمانوں کی نعمتوں اور کافروں کے عذاب، قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. ترجمہ: لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے. عم يتساءلون. لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی وہ کیا عظیم الشان بات ہے جس میں کفار قریش ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو توحید کی دعوت دی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی خبر دی اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کر انہیں سنایا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کر دی اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسا دین لائے ہیں. ان کی اس باہمی گفتگو کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور یاد رہے کہ اس آیت میں حقیقتاً سوال نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں، بلکہ اس بات کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے اسے استفہام کے پیرائے میں بیان فرمایا گیا ہے. عن النبأ العظیم. بڑی خبر کے متعلق. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں وہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے جس کے بارے میں کفار ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ اس بڑی خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس میں انہیں اختلاف ہے. بعض مفسرین کے نزدیک بڑی خبر سے قرآن پاک مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کفار میں سے کوئی تو قرآن پاک کو جادو کہتا ہے، کوئی شعر کہتا ہے، کوئی کہانت اور کوئی اور کچھ کہتا ہے. بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ بڑی خبر سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ کا دین مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کفار میں سے کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتا ہے، کوئی شاعر اور کوئی کاہن کہتا ہے. اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ بڑی خبر سے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا مسئلہ مراد ہے، اور اس میں اختلاف سے مراد یہ ہے کہ بعض کافر تو اس کا قطعی طور پر انکار کرتے ہیں اور بعض کافر اس کے بارے میں شک میں ہیں. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. ترجمہ: خبردار وہ جلد جان جائیں گے، پھر خبردار وہ جلد جان جائیں گے. کلا سیعلمون. خبردار وہ جلد جان جائیں گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے،
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کفار جیسی باتیں کر رہے ہیں در حقیقت ویسا ہے نہیں، اور جب قیامت کے دن اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی تو اس وقت یہ اپنے انکار کا انجام جان جائیں گے. یہ پھر خبردار ہو جائیں کہ اس وقت وہ اپنے انکار کا انجام جان جائیں گے. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. ترجمہ: کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا اور پہاڑوں کو میخیں، اور ہم نے تمہیں جوڑے بنایا اور تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور رات کو ڈھانپ دینے والی بنایا، اور دن کو روزگار کمانے کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ان میں ایک نہایت چمکتا چراغ یعنی سورج بنایا، اور پھر بدلیوں سے زوردار پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے اناج اور سبزہ نکالیں اور گھنے باغات. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے عجائبات میں سے چند چیزیں ذکر فرمائیں تاکہ کفار قریش ان کی دلالت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو جانیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ عالم کو پیدا کرنے اور اس کے بعد اس کو فنا کرنے اور فنا کرنے کے بعد پھر حساب اور جزا کے لیے پیدا کرنے پر قادر ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 10 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا تاکہ تم اس پر رہو اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہو، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہ بنایا تاکہ ان سے زمین ثابت اور قائم رہے، اور کیا ہم نے تمہیں مرد اور عورت کے جوڑے نہ بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو اور معاشی اور معاشرتی امور کا انتظام کرو، اور کیا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے جسموں کے لیے آرام کا ذریعہ نہ بنایا تاکہ اس سے تمہاری کوفت اور تھکن دور ہو اور تمہیں راحت و آرام حاصل ہو، اور کیا ہم نے رات کو ڈھانپ دینے والی نہ بنایا جو کہ اپنی تاریکی سے ہر چیز کو چھپا دیتی ہے تاکہ تمہارے معاملات پوشیدہ رہیں، اور کیا ہم نے دن کو روزگار کمانے کا وقت نہ بنایا تاکہ تم اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اپنی روزی تلاش کرو، اور کیا ہم نے تمہارے اوپر ایسے 7 مضبوط آسمان نہ بنائے جن پر زمانہ گزرنے کا اثر نہیں ہوتا اور پرانا پن اور بوسیدگی ان تک راہ نہیں پاتی، اور کیا ہم نے ان آسمانوں میں ایک نہایت چمکتا چراغ سورج نہ بنایا جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی، اور کیا ہم نے بدلیوں سے زوردار پانی نہ اتارا تاکہ اس کے ذریعے زمین سے انسانوں کے کھانے کے لیے اناج، جانوروں کے کھانے کے لیے سبزہ اور گھنے باغات نکالے. تو غور کرو کہ جس نے اتنی چیزیں پیدا کر دی وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. نیز ان چیزوں کو پیدا کرنا حکیم یعنی حکمت والے کا فعل ہے، اور حکمت والے کا فعل ہرگز عبث اور بیکار نہیں ہوتا. اور مرنے کے بعد اٹھنے اور سزا و جزا کے انکار کرنے سے لازم آتا ہے کہ انکار کرنے والے کے نزدیک تمام افعال بیکار ہو، حالانکہ یہ باطل ہے، اور جب بیکار ہونا باطل ہے تو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرنا بھی باطل ہے. اس مضبوط دلیل سے ثابت ہو گیا کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اعمال کا حساب ہونا ہے اور ان کی جزا ضرور ملنی ہے، اور اس میں کوئی شک ہرگز نہیں. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. ترجمہ: بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر کیا ہوا وقت ہے جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج چلے آؤ گے. إن يوم الفصل كان ميقاتا. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر کیا ہوا وقت ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی بے شک وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ مخلوق کا فیصلہ فرمائے گا وہ اس کے علم میں ثواب اور عذاب کے لیے ایک مقرر کیا ہوا وقت ہے.
يوم ينفخ في الصور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ فیصلے کا دن وہ ہوگا جس دن سور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو تم اپنی قبروں سے حساب کے لیے حساب کی جگہ کی طرف فوج در فوج چلے آؤ گے. اس حالت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. ترجمہ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو اسی وقت وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے. اور ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. ترجمہ، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. ترجمہ، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو دروازے بن جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جو دور سے پانی کا دھوکہ دیتی ہے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ اور آسمان کھول دیا جائے گا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی قیامت کے دن آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ کثیر دروازوں والا ہو جائے گا اور اس میں ایسے راستے بن جائیں گے جن سے فرشتے اتریں گے. اسی بات کو صراحت کے ساتھ ایک اور مقام پر بیان کیا گیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ اور پہاڑ چلائے جائیں گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، قرآن پاک میں مختلف مقامات پر قیامت کے دن پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی حالت، پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر چورا چورا کر دیا جائے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. ترجمہ، اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک دم چورا چورا کر دیے جائیں گے. دوسری حالت، پہاڑ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح ہو جائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. ترجمہ، اور پہاڑ رنگ برنگی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. تیسری حالت، پہاڑ بکھرے ہوئے غبار کی طرح ہو جائیں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا. ترجمہ، اور پہاڑ چورا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے. چوتھی حالت، غبار بنا کر پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا. ارشاد فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. ترجمہ، اور جب پہاڑ غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے. اور ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. ترجمہ، اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا. پانچویں حالت، غبار بن کر اڑنے کے بعد پہاڑ تیزی سے چل رہے ہوں گے لیکن دیکھنے میں ٹھہرے ہوئے لگیں گے. ارشاد فرمایا کہ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. ترجمہ، اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے. اور ارشاد فرمایا وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. ترجمہ، اور تو پہاڑوں کو دیکھے گا انہیں جمے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے. چھٹی حالت، جب پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ دیکھنے والے کی نظر میں ایسے ہو جائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جسے دور سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتی.
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ ترجمہ: بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو مگر کھولتا پانی اور دوزخیوں کی پیپ، ان کی نافرمانی کے برابر بدلہ ہوگا۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم تاک میں ہے، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جہنم کافروں کی منتظر اور ان کی طلبگار ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ جہنم کے فرشتے کفار کے انتظار میں ہیں، تیسرا معنی یہ ہے کہ جہنم ایک گزرگاہ ہے اور کوئی بھی اس پر سے گزرے بغیر جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کفار اور مشرکین کا ٹھکانہ ہے، لہذا وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس میں نہ ختم ہونے والی مدت تک، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں کسی طرح کی ایسی ٹھنڈک محسوس نہ کریں گے جس سے انہیں راحت نصیب ہو اور جہنم کی گرمی سے سکون ملے، اور نہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور جہنمیوں کی پیپ کے علاوہ انہیں کچھ پینے کو ملے گا۔ یاد رہے کہ جو مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پانے جہنم میں جائیں گے انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ انہیں مقرب بندوں اور دیگر حضرات کی شفاعت کے ذریعے یا محض فضل الہی سے یا جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی تو انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، ان کی نافرمانی کے برابر بدلہ ہوگا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جیسے عمل ہوں گے ویسی جزا ملے گی، اور چونکہ کفر سے بدترین کوئی جرم نہیں ہے اس لیے سب سے سخت عذاب بھی کفار کو ہوگا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا۔ ترجمہ: بے شک وہ حساب کا خوف نہ رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ حساب کا خوف نہ رکھتے تھے، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار اس سزا کے مستحق اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ وہ آخرت میں اپنے اعمال کا حساب ہونے کا خوف نہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے، اور انہوں نے ہماری وحدانیت اور ہمارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے دلائل پر مشتمل آیتوں کو بہت زیادہ جھٹلایا تھا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ ترجمہ: اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، تو اب چکھو تو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہے، اور کافروں کے تمام نیک اور برے اعمال ہمارے علم میں ہیں، ہم انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزا دیں گے، اور آخرت میں جب کفار کو عذاب دیا جائے گا تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنی سزا کے طور پر جہنم کا عذاب چکھو اور ہم تمہارے عذاب پر عذاب ہی کو بڑھائیں گے۔ اہل جہنم پر سب سے زیادہ سخت اور تکلیف دہ آیت حضرت حسن بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ کون سی آیت ہے جو اہل جہنم کے لیے سب سے زیادہ سخت اور تکلیف دہ ہے؟ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اہل جہنم کے لیے اس آیت
فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سے زیادہ سخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے مزید عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ترجمہ: بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے، باغات اور انگور ہیں اور اٹھتے جوبن والیاں جو ایک عمر کی ہیں اور چھلکتا جام ہے. وہ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو جھٹلانا. ان للمتقین مفازا. بے شک ڈر والوں کے لیے کامیابی کی جگہ ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس سے پہلی آیات میں کفار کے لیے وعیدیں بیان کی گئیں اور اب متقی لوگوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کفر اور دیگر برے اعمال سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں کامیابی کی جگہ ہے، جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور انہیں اپنی ہر مراد حاصل ہوگی. اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن میں طرح طرح کے نفیس پھلوں والے درخت ہیں، اور ان کے لیے انگور ہیں، اور ان کے لیے اٹھتے جوبن والی ایک عمر کی بیویاں ہیں، اور ان کے لیے جنت کی نفیس شراب سے چھلکتا جام ہے. اور جنت میں شراب پینے کی وجہ سے انہیں نہ کوئی بےہودہ بات سننے میں آئے گی اور نہ وہاں کوئی کسی کو جھٹلائے گا. حقیقی طور پر کامیاب کون؟ اس سے معلوم ہوا کہ اصل کامیاب وہ نہیں جو دنیا میں کامیابی پالے، بلکہ حقیقی طور پر کامیاب وہ ہے جو قیامت کے دن جنت حاصل کر لے. اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ترجمہ: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے. تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال کرے جس سے دنیا میں بھی سرخرو ہو اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے جنت اور اس کی ابدی نعمتیں حاصل کر لے. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ترجمہ: یہ بدلے کے طور پر تمہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا ہے. وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے. جس دن جبرائیل اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا مگر وہی جسے رحمان نے اجازت دی ہو اور اس نے ٹھیک بات کہی ہو. وہ سچا دن ہے، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ بنا لے. جزاء من ربک، بدلے کے طور پر تمہارے رب کی طرف سے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں سے جو وعدہ فرمایا ہے، یہ اس وعدے کے مطابق تمہارے اعمال کے بدلے کے طور پر تمہارے رب عز و جل کی طرف سے نہایت کافی عطا ہے.
اور تمہارا رب عز و جل وہ ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب عز و جل ہے، اور وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور جس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور سب فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے تو اس دن لوگ اللہ تعالیٰ کے روب و جلال اور خوف کی وجہ سے اس سے مصیبت دور کرنے اور عذاب اٹھا دینے کی بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے۔ البتہ جسے رحمان عز و جل نے کلام کرنے یا شفاعت کرنے کی اجازت دی ہو اور اس نے دنیا میں ٹھیک بات کہی ہو اور اسی کے مطابق عمل کیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کر سکے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ٹھیک بات سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ مراد ہے۔ ذالک الیوم الحق، وہ سچا دن ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے یعنی قیامت کا واقع ہونا برحق ہے۔ اب جو چاہے نیک اعمال کر کے اپنے رب عز و جل کی طرف راہ بنا لے تاکہ اس دن میں عذاب سے محفوظ رہ سکے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ ترجمہ، ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے ہیں جس دن آدمی وہ دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا۔ انذرناکم عذابا قریبا، ہم تمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈرا چکے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ، ہم دنیا میں تمہیں اپنی آیات کے ذریعے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرا چکے ہیں جو کہ قریب آ گیا ہے، اور یہ عذاب اس دن ہوگا جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے برے اعمال اپنے نامۂ اعمال میں لکھے ہوئے دیکھے گا، اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہو جاتا تاکہ عذاب سے محفوظ رہتا۔ کافر یہ تمنا کب کرے گا؟ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب جانوروں اور چوپایوں کو اٹھایا جائے گا اور انہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر سینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو اسے بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ سب خاک کر دیے جائیں گے۔ یہ دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی ان کی طرح خاک کر دیا جاتا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مومنین پر اللہ تعالیٰ انعام فرمائے گا تو ان انعامات کو دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کہ کاش وہ دنیا میں خاک ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں عاجزی اور تواضع کرنے والا ہوتا، متکبر اور سرکش نہ ہوتا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ کافر سے مراد ابلیس ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا کہ وہ مٹی سے پیدا کیے گئے اور اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر فخر کیا تھا۔ جب وہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ایماندار اولاد کے ثواب کو دیکھے گا اور اپنے آپ کو عذاب کی شدت میں مبتلا پائے گا تو کہے گا کاش میں مٹی ہوتا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مٹی سے پیدا کیا ہوا ہوتا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔